بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو سورہ بقرہ میں تھی اور خداوند منان کے لطف و کرم سے قصہ حضرت آدم تک پہنچے تھے۔ عرض ہوا تھا کہ کیونکہ ہماری بنا ایک مختصر تفسیر پر ہے، لیکن کیونکہ یہ اہم قصہ ہے لہذا یہاں پر تھوڑی سی تفصیلات، اگرچہ وہ ساری تفصیلات نہیں ہیں لیکن کچھ نہ کچھ تفصیلات کو بھی ذکر کر رہے ہیں تاکہ یہ معارف کے قصوں میں سے اہم ترین قصہ ہمارے لیے کسی حد تک روشن ہو جائے۔ گزشتہ جلسے میں عرض ہوا کہ پروردگار عالم نے انسان کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا کہ یہ بھی عجیب ہے اگر انسان خود اسی حقیقت کا احساس کرے کہ میں جانشین خدا ہوں، میں خلیفہ خدا ہوں، میرے اندر یہ استعداد اور صلاحیت ہے، تو یہ چیز انسان کے کمال اور ارتقاء میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اچھا، میری باتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر انسان ایرا غیرہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ سارے کے سارے خلیفۃ اللہ ہیں، نہ،
مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ خدا نے استعداد رکھی ہے، لیکن اس استعداد اور فعلیت کو کمال تک پہنچانے والا حقیقی معنی میں خدا کا خلیفہ ہے۔ یعنی صلاحیت، استعداد ہر انسان کے اندر ہے، لیکن اس مرتبہ خلافت الہیہ تک پہنچتا کون ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ ہو سکتا ہے ایک انسان حیوان اور جانور بن جائے، بلکہ حیوانات اور جانوروں سے بھی بدتر بن جائے، اولئک کالانعام، ایسے بھی ہے، لیکن صلاحیت ہر انسان کے اندر ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے فرشتوں کے اس بات کو رد نہیں کیا کہ انسان فساد بھی پھیلائے گا، خون ریزی بھی کرے گا، لیکن اس کے باوجود فرشتوں کی تمام عبادات ایک طرف، انہی انسانوں کے اندر کچھ ایسے انسان ہوں گے کہ جن انسانوں کی وجہ سے جو واقعاً خلافت الہیہ کو فعلیت تک پہنچائیں گے، ان انسانوں کی وجہ سے یہ سارا فساد بھی قبول ہے، خون ریزی بھی قبول ہے، اور ان انسانوں کے مقابلے میں اے فرشتوں، اے ملائکوں، تمہاری ان عبادات کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایک عجب ہے واقعاً۔ بہرحال تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ جیسے ہی فرشتوں نے یہ نقطہ پیش کیا نا کہ ہم، تو خداوند متعال نے فرمایا کہ نہ، تم نہیں، انی اعلم ما لا تعلمون، میں مصالح کو جانتا ہوں، یا دوسرے عرفانی بیان کے مطابق تم میرے علم کا مظہر نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے 31، 32، 33، ان آیات میں ایک امتحان کی بات ہو رہی ہے۔ اس امتحان کے ذریعے سے ان کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ تم لوگوں کے اندر قصور پایا جاتا ہے، تم لوگ جانشین بننے کے اہل نہیں ہو، ملائکہ کو کہا جا رہا ہے۔ ان کو اپنی استعداد دکھائی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر کیا استعداد ہے اور میں جانشین کیسا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، کبھی کبھار آپ کسی کلاس کے اندر ہوتے ہیں، دو طرح کے شاگرد ہیں، ان میں سے ایک شاگرد بہت زیادہ لائق ہے، بہت زیادہ استعداد ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ میری غیر موجودگی میں، البتہ یہ مثال فقط ایک جہت سے ہے، تم اس کلاس کے انتظام سنبھالا کرو، خدا کے بارے میں یہ تصور نہیں ہے اس کی غیر موجودگی میں، نہ، خلافت کا معنی میں نے کیا اس جہت سے نہ، دوسرے جہت سے مثال دے رہا ہوں۔ ایک نالائق کہیں یا کم استعداد والا لڑکا کہیں، وہ کہتا ہے کہ نہ استاد، مجھے آپ بنائیں اپنا جانشین۔ استاد کہتا ہے کہ نہ، تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، لیکن وہ بہت زیادہ ضد کرتا ہے کہ نہ، میرے اندر بھی صلاحیت ہے۔ وہاں پر آپ امتحان لیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کو پتہ چلے کہ وہ اس منصب کی اہلیت نہیں رکھتا، اور جس کو میں اپنا جانشین بنا رہا ہوں اس کے اندر یہ اہلیت ہے۔ گویا کہ اسی طریقے کا ایک آزمون اور امتحان ملائکہ اور آدم کے مابین ہو رہا ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آیات سے ایسے لگتا ہے کہ خدا نے آدم کو پہلے کچھ بتا دیا تھا، فرشتوں کو نہیں بتایا تھا، لہذا آدم تو کامیاب ہو گیا لیکن فرشتے پیچھے رہ گئے۔ تو ان کے بارے میں عرض ہے کہ یہ جو علامہ یہاں پر ہے، یہ اس معنی میں نہیں ہے جیسے یہاں پر دنیا کے اندر
تعلیم وغیرہ ہوتی ہے، نہ، یہاں پر علمہ اسی طریقے سے ہے جیسے سورہ رحمان کے اندر ہے، علمہ البیان۔ سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں نا کہ خدا نے انسان کو بیان کی تعلیم دی، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، یہ استعداد رکھی ہے، کس چیز کی؟ بیان کی۔ وہاں پر علمہ کیا ہے؟ یعنی آیا ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو بناتے وقت ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اس کو پڑھاتا رہتا ہے بیان نامی چیز، یا نہ، علمہ البیان یعنی بیان کی استعداد اور صلاحیت انسان کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو ہماری محل بحث ہے، ہماری محل بحث میں جو آیت ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ علمہ اسی علمہ البیان کی طرح ہے، یعنی انسان کے اندر یہ استعداد ہے کہ وہ تمام اسماء کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تمام اسماء الہی کو اپنے وجود کے اندر جلوہ گر کر سکے۔ تیسرے لفظوں میں یہ انسان کے اندر صلاحیت ہے کہ تمام اسماء کا مظہر بن سکے۔ یہ مراد علمہ آدم الاسماء کلہا سے ظاہراً۔ اچھا، اب آ جاتا ہے کہ انسان کے اندر تمام اسماء کے تعلیم کی استعداد اور صلاحیت ہے، لیکن فرشتوں کے اندر نہیں ہے، لہذا فرشتوں کو اس چیز کا احساس دلایا گیا اس امتحان کے ذریعے کہ ہم جو خلیفہ اور جانشین چاہتے ہیں اس کے اندر تمام اسماء کی قابلیت اور استعداد ہونی چاہیے، جو تم لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ تم لوگ فقط جہت جلالیہ کو تو بیان کر سکتے ہو، لیکن جہت جمالیہ تمہارے اندر اس طریقے سے جلوہ افروز نہیں ہو سکتی۔ اور اہل معرفت کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس لعین، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے اس سے سجدہ کرنے سے انکار کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اہل معرفت کہتے ہیں دونوں ہاتھ یعنی ایک ہاتھ جمال، ایک جلال، جمال اور جلال، دونوں ہاتھوں کا انسان مظہر ہے، اس کو تو نے سجدہ نہیں کیا۔ اتنی جامعیت والا انسان، اتنی جامعیت والا جانشین۔ اسماء سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر بھی بہت عجیب و غریب قسم کی تفصیلات ہیں کہ میں اصل نقطے کو بیان کرتا ہوں، ان تفصیلات کی طرف نہیں جاتا۔ اس سے اصل نقطہ اگر روشن ہو گیا تو وہ تفصیلات بھی ساری کی ساری روشن ہو جائیں گی۔ دیکھیں، ہم لوگ عام طور پر جو کلامی سسٹم ہے ہمارا، اس کے اعتبار سے حق کے مطلب یہ ہے کہ اسماء و صفات الہی کے لیے جیسے گفتگو ہونی چاہیے ہمارے متکلمین اور کلامی مبانی کے اعتبار سے نہیں ہوتی، کہ داستان طویل ہے، صرف اشارے پر اکتفا کرتا ہوں۔ ہم لوگوں نے خدا کے اسماء و صفات کو عین ذات قرار دے کر بس بحث کو وہیں پر سمیٹ دیا، لیکن متون دینی چاہے قرآن ہو یا روایات آل محمد علیہ السلام ہو، اس کے اندر اسماء کے بارے میں بہت ہی لطیف اور عظیم نکات موجود ہیں۔ اصلاً آپ کو اصول کافی کے اندر حدوث الاسماء کے نام سے روایات ملیں گی۔ یعنی کیا؟ اہل معرفت اسماء سے جو مراد لیتے ہیں اور ہماری روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے،
وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ پوری کائنات تخلیق در حقیقت اظہار کمال حق ہے، خدا کے کمالات کا اظہار ہے۔ اچھا، یہ اظہار دو مرحلوں میں ہے، ایک اظہار علمی اظہار ہے اور ایک عینی اظہار ہے۔ علمی اظہار کو اسماء و صفات سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی خدا پروردگار عالم جو اپنے کمالات کو ظاہر کرتا ہے وہ دو مرحلوں میں ظہور ہے۔ ایک کمالات کا اظہار مقام علم کے اندر ہے کہ جس کو اسماء و صفات سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایک اظہار اعیان اور عین کے ذریعے سے ہے کہ یہ پوری کائنات اس طریقے سے ہے۔ بس جیسا کہ اصول کافی کی روایات سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے اور اہل معرفت تو خوب اس کو بیان کرتے ہیں، واقعاً اگر اہل معرفت کے یہ تبیینات نہ ہوتی تو ہم لوگ اصول کافی کی ان روایات کو واقعاً نہیں سمجھ پاتے۔ میں ہاتھ جوڑ کر ان لوگوں کو کہوں گا کہ جو اہل معرفت کو برا بھلا کہتے ہیں، ذرا آئیں اور کافی کے ان روایات کو حل کر کے دکھائیں جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خدا نے اس اسم کو جلوہ دیا، ظاہر کیا، پیدا کیا، یعنی کیا؟ اسماء خدا مگر مخلوق ہے۔ کیسے آپ ان روایات کو حل کریں گے؟ کہ بہرحال اہل معرفت کا بیان کسی حد تک ایک رہگشا بیان ہے۔ تو یہ علمی اظہار ہے، اسماء یعنی پروردگار عالم کے علم کا اظہار، علم کے مرحلے میں اپنے کمالات کو جلوہ گر کرنا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، صرف اس مثال کو مثال کی حد تک سمجھیے گا، اور زیادہ میرا مقصد نہیں ہے، کیونکہ بالآخر مثال کے ذریعے سے مشکل مطلب کو آسان بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن مثال وہی ایک جہت سے مثال ہوتا ہے، اس میں بہت ساری جہات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو دور کر دیتی ہیں۔ اس جہت مقرب کو، جو قریب لانے والی جہت ہے، اس کو مد نظر رکھیے گا۔ ایک آپ کا نفس اور ذات ہے، خود آپ کی ذات۔ دوسری مرتبہ آپ اس ذات سے مختلف ذہنی صورتوں کو تخلیق کرتے ہیں۔ ایک انسان کی ذات کا مرحلہ ہے، پھر اس ذات سے کچھ ذہنی صورتوں کو، تصورات ذہنیہ کو آپ اپنے ذہن کے اندر تخلیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور فرض کر لیں کہ کسی انسان کے اندر ایسی صلاحیت ہو کہ جس طریقے سے اپنے ذہن کے اندر مختلف صورتوں کو تخلیق کرتا ہے، ان صورتوں کو خارج میں اور حقیقت میں بھی وجود دے سکتا ہو۔ فرض کریں اگر کسی انسان کے اندر یہ صلاحیت ہو، تو آپ مجھے بتائیں تخلیق کے یہاں پر دو مرحلے ہوں گے۔ ایک مرحلہ جو ذہنی صورتوں کی شکل میں ہے، ذہنی صورتوں کے مرحلے میں میں تخلیق کرتا ہوں، ایک یہ مرحلہ ہے کہ جس کو ہم لوگ علم کہتے ہیں۔ علم ان صور ذہنیہ کا نام ہے جو آپ کے ذہن کے اندر مختلف مفاہیم اور صورتیں ہوتی ہیں، ان کو آپ علم کہتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ، اگر کسی انسان کے اندر یہ صلاحیت ہو، کہ اس میں بحث نہیں ہے کہ کوئی کر سکتا ہے یا نہیں، لیکن میں صرف مثال کی حد تک کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ ہوتا جو ان ذہنی صورتوں کو خارج میں بھی وجود دے دیتا، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دو مرحلے ہیں۔ ایک علم کا مرحلہ ہے کہ جو صور ذہنیہ ہے، اور ایک عین اور خارج کا مرحلہ ہے کہ حقیقت میں ان کو وجود دینا ہے۔ صرف مثال دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت حق
حضرت حق خدا کی ذات ہے، پہلے مرحلے میں اپنی ذات کے اندر موجود کمالات کو علم کی شکل میں اظہار کرتا ہے. کہ یہاں پر میں نے مثال دی، جیسے میں صور ذہنیہ بناتا ہوں، ذہنی صورتیں، ایسے خداوند متعال ان کمالات کو علم کی شکل میں وجود دیتا ہے. علم کا مرحلہ، درست. اس مرحلہ علمی کو اسماء و صفات کہتے ہیں. ذات کے اندر وہ کمالات ہیں، لیکن جیسے کہ کافی کی روایات بھی تھی کہ اصلاً اسماء کو خدا نے اظہار کیا. یہ اسماء کو اظہار کیا کس مرحلے میں؟ علم کے مرحلے میں. وہ واقعاً حقائق ہے، وہ علم خدا ہے، یہ اسماء الہیہ ہے. پھر ان اسماء الہیہ کے اعتبار سے خارج میں عالم عین کو تخلیق کرتا ہے خدا، وجود دیتا ہے. مثال پر اگر غور کریں تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا انشاءاللہ. باقی مثال کو چھوڑیں کہ میری مثال کے اندر کیا ہے. عرفاء اور اہل معرفت تجلی خدا، اظہار حق، اس کے یہ دو مراحل ذکر کرتے ہیں. ایک علمی اظہار ہے اور ایک عینی اظہار ہے. پھر عین اور خارج کے اندر جو اظہار ہوتا ہے، عیناً انہی اسماء کو ان کے اندر ظاہر کیا جاتا ہے. اسی لیے ہم خارج میں جو موجودات ہیں ان موجودات کو کہتے ہیں انہی اسماء کے یہ مظاہر ہیں، انہی اسماء کا اظہار ہے. ایسے ہے. یہ اگر بات روشن ہو گئی تو اب یہاں پر جو عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی آپ ساری کی ساری کائنات دیکھتے ہیں، ان تمام کائنات کے موجودات کی حقیقت وہ اسماء الہی ہے جو علم حق کے مرحلے میں. وہ اسماء وہ حقائق ہیں کہ جن کے اندر یہ تمام موجودات حقیقتاً موجود ہیں. ان حقائق اور ان اسماء کے اندر انہی حقائق اور اسماء کا اظہار اس کائنات کی شکل میں ہمارے سامنے ہوتا ہے. اچھا، خداوند متعال اس نقطے کو یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ ہم ایک ایسا موجود بنا رہے ہیں جو ان اسماء میں سے جامع ترین اسم کو اپنے اندر ظاہر کرے اور وہ ہمارا جانشین ہوگا. جامع ترین اسم کو جو موجود ریپریزنٹ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، وہ خلیفہ خدا ہے. اور یہ استعداد فقط اور فقط آدم اور آدمیت میں ہے. انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ جامع ترین اسم کی نمائندگی کر سکتا ہے. ایک ایسا اسم کہ جس کے اندر سارے اسماء مندرج ہیں، منطوی ہیں. گویا کہ اس اسم کی جب یہ نمائندگی کر رہا ہے کأنہ تمام اسماء کی نمائندگی کر رہا ہے، سارے کے سارے اسماء اس میں آ جاتے ہیں. بس یہ اسماء حقائق ہیں کہ جن کے اندر تمام موجودات موجود ہیں. تمام موجودات کے حقائق یہ اسماء ہے. انہی اسماء کی بات ہو رہی. یہ حی ہے، وہ اسماء حی ہیں، شعور رکھنے والے، علم رکھنے والے. یہ وہ حقائق ہیں کہ جن حقائق کو انسان کی سرشت کے اندر عجین کیا جا رہا ہے. یہی علمہ البیان، علم آدم الاسماء کلہا. یہ آدم ہے. اچھا، اب یہاں سے جتنی بھی تفسیرات آتی ہیں نا اسماء کی، جس چیز کا نام دیں گے وہ اس اسماء کے اندر شامل ہے. یہ جو بعض کہتے ہیں کہ اسماء سے مراد فقط لغات کا علم تھا،
خوب ایک جہت سے درست ہے، لیکن اگر فقط لغات کے اندر محدود کر دو تو غلط ہے۔ اس جہت سے درست ہے کہ لغات بھی ان اسماء کے اندر مندرج ہے، لیکن فقط لغات کی بات نہیں ہے، لفظوں کی بات نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ خداوند متعال یہ جو خلافت الہیہ اور جانشینی کو دے رہا ہے ڈکشنری یاد کرنے پر دے رہا ہے، وہ ایسے تو نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ جس کو زیادہ نام آتے ہیں، ایک ڈکشنری ہے، لہذا جس کو وہ ڈکشنری یاد ہو گئی وہ خلیفہ بن گیا، دوسرا نہیں بنے گا، وہ مگر شوخی ہے۔ لیکن دوسرے اعتبار سے درست ہے کہ لغات کا علم، لغات بھی ان اسماء کے اندر ہے، جس چیز کا نام لوگ ان اسماء کے اندر ہے۔ حتیٰ بعض روایات میں جو آل بیت اطہار کے انوار کی بات کی گئی ہے وہ بھی بالکل درست ہے کہ یہ آل بیت کے انوار بھی ان اسماء کے اندر ہے، بلکہ آل بیت اطہار کے انوار کامل ترین مظہر ہے ان اسماء کے۔ ابھی وہ اہل بیت اطہار جب حضرت آدم ابھی نہیں بنا تھا، وہ ان اسماء کے مراحل میں موجود ہے کہ جن کو آپ عالم انوار کہتے ہیں، ان اسماء کے درجے میں موجود ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، اس اعتبار سے درست ہے۔ اور یہ استعداد فقط آدم کے اندر تھی، فرشتوں کے اندر نہیں تھی۔ فرشتوں نے اپنے عجز کا اظہار کیا، اور جب فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہماری وسعت سے بہت اوپر ہے تو انہوں نے بیچاروں نے اظہار کیا کہ نہ خدایا، ہمیں صرف اتنا ہی آتا ہے جتنا ہمارے ظرف کے اندر ہے، اس سے زیادہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ دیکھیں ایسے سمجھیں ایک مرتبہ ایک کمپیوٹر ہے، اس کی ہارڈ ڈسک ہے، اس کے اندر ایک خاص کیپیسٹی ہے، اس حد تک اس میں جا سکتا ہے، اس سے زیادہ اس میں آپ نہیں ڈال سکتے۔ لیکن دوسری مرتبہ انسان کا اپنا ذہن ہے کہ اس کے اندر جتنا علم ڈالتے جائیں گے آپ اس کے اندر اور زیادہ وسعت پاتے جائیں گے۔ تو گویا کہ فرشتے اس کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کی طرح ہے کہ صرف اتنی استعداد ہے، اتنی کیپیسٹی ہے، اس سے اوپر نہیں ہے۔ لیکن انسان ذہن انسانی کی طرح ہے کہ جتنا آئے اور زیادہ اس میں وسعت آتی جائے گی۔ اچھا، پھر حضرت آدم کو خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے ان اسماء کی گزارش دو، تھوڑا سا بتاؤ ان کو۔ یہ انسان کامل گزارش دے رہا ہے، دیکھو اس طریقے سے ہے کہ ترجمہ آیات کا کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ پروردگار عالم نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی۔ عرض کیا کہ یہاں پر تعلیم اس طریقے سے جیسے علمہ البیان، یعنی تمام اسماء کے ظہور کی صلاحیت اس کے اندر ہے۔ ثم عرضہم، یہ ہم کی ضمیر بتا رہی ہے کہ اسماء بے جان الفاظ کا نام نہیں ہے، کیونکہ ہم کی ضمیر عقلاء کے لیے، حی اور زندہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد خداوند متعال نے ان اسماء کو ہم جو عالم ہیں، شعور رکھنے والے ہیں، حی ہیں، زندہ ہیں، یعنی وہ حقائق کہ جن کی توضیح عرض کی، ان کو ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، ان حقائق کے اسماء سے باخبر کرو اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے تو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم یہ جو اپنے دل میں خواہش رکھے بیٹھے ہو کہ ہم لوگوں کو جانشین ہونا چاہیے تو پھر بتاؤ، ان حقائق کے اسماء کی تبیین کرو ہمارے سامنے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، خدایا تو منزہ ہے، تو پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر وہ کہ جو تو نے ہمیں تعلیم دیا ہے۔ یعنی ہمارے اندر فقط اتنی خاص کیپیسٹی ہے، خاص استعداد ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ انکا، کیونکہ تو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، تو بہتر جانتا ہے، تو حکمت والا ہے، تجھے زیادہ پتہ ہے کہ جانشین کس کو ہونا چاہیے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ اکبر۔
پروردگار عالم فرماتا ہے اے آدم انبئہم باسمائہم، ان ملائکہ کو باخبر کرو ان حقائق کے اسماء سے. یعنی یہاں پر آپ دیکھیں انسان کامل کو اوپر والے مرحلے پر دیکھیں تو حتیٰ ملائکہ کے لیے بھی واسطہ فیض انسان کامل بن رہا ہے، معلم ملائکہ بن رہا ہے. قال، جیسے ہی آدم نے ملائکہ کو ان حقائق کے اسماء سے باخبر کیا، پروردگار عالم نے فرمایا الم اقل لکم، بھلا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں. کہاں بیان کیا تھا؟ ابھی جو بیان ہوا تھا نا گزشتہ آیت میں کہ انی اعلم ما لا تعلمون. تم سکے کے ایک طرف کو دیکھ رہے ہو، تم نے فقط یہ دیکھا کہ بعض انسان نما استعداد رکھنے والے فساد پھیلائیں گے، خون ریزی کریں گے، لیکن انہی انسانوں کے اندر تو نے کامل ترین انسانوں کو نہیں دیکھا. تو نے آدم کو نہیں دیکھا، تو نے نوح کو نہیں دیکھا، تو نے ابراہیم کو نہیں دیکھا، سب سے بڑھ کر تو نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا. میں جانتا ہوں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جس کا تم نے اظہار کیا ہے تم لوگوں نے، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اس کو بھی جانتا ہوں جس کو تم اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھے، کتمان کر رہے تھے. یعنی وہی کہ دبے لفظوں میں یہ خواہش تھی کہ ہم کو کیا بننا چاہیے؟ خلیفہ ہونا چاہیے. ہم جانتے ہیں اس کو. بہرحال میں اس بات کو ختم کر کے انشاءاللہ آخر میں تفسیر شبر کا ترجمہ کر لوں گا، لیکن ان واقعات کو، ان قصص کو آپ سن لیں تھوڑا سا جس بیان سے میں چل رہا ہوں، پھر آخر میں اس کا ترجمہ کر لوں گا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.